السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے فضائل قرآن کے حوالے سے کہ قرآن پاک جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے اور جو قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے۔ جیسے کہ جو بچے قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو اس کے حوالے سے مزید معلومات دی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا، تو پھر پڑھنے کا شوق اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم دنیا کی بات کریں تو کوئی بھی آپ سبجیکٹ چوز کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر میں بایو چوز کروں گی تو میرا فیوچر کیا ہوگا، اگر میں فزکس چوز کروں گی تو میرا فیوچر کیا ہوگا۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محض دنیا کی شان و شوکت کے لیے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، دنیا میں کسی مقام پر پہنچنے کے لیے ہم کتنی غور و فکر کرتے ہیں اور ہم کتنی اس کے لیے محنت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ حاصل ہو۔ تو اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے قرآن پاک آپ نے جو پڑھنے کا آغاز کیا ہے، اس کو سمجھنے کا جو آغاز کیا ہے، تو اس کو سمجھنے سے آپ کو ملے گا کیا محض آپ کے پڑھ لینے سے آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے، یا آپ کو بس اس دنیا میں ثواب ملے گا، اور اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ مزید شوق سے پڑھیں گے، اور نہ صرف خود پڑھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج ہم حملۃ القرآن، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے۔ اب سب سے پہلے سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حملۃ القرآن کا معنی کیا ہے۔ حملۃ القرآن کا معنی ہے قرآن اٹھانے والے، اور اس سے مراد حفاظ جنہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، قرآ جو قرات کرتے ہیں، اور علماء ہیں، علماء جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، جو اس کے معنی پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کی تشریح پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ حامل قرآن ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حامل قرآن کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خصوصی انعامات اور امتیازات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے قرار دیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے بہت خاص ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ اہل قرآن ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کے اپنے ہیں۔ اہل قرآن یعنی قرآن کے جو پڑھنے والے ہیں، قرآن کے جو سمجھنے والے ہیں، قرآن کو جو سمجھانے والے ہیں، قرآن کو جو حفظ کرنے والے ہیں، قرآن کی جو قرات کرنے والے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے جو قرآن پاک سے جڑا ہوا ہے وہ قرآن پاک کے اہل میں آتا ہے، اور جو اہل قرآن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ بہترین لوگ دیکھیں کہ حملۃ القرآن امت کے بہترین لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ حفاظ و قرآ اور راتوں کو جاگنے والے ہیں۔ اسی طرح حامل قرآن کی آخرت میں عزت افزائی کیسے کی گئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا کہ میرے رب اس صاحب قرآن کو زیور پہنائیے اور اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے، تو اس کو بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے پروردگار اسے اور زیادہ پہنائیے، تو اسے بزرگی کا جبہ پہنایا جائے گا۔ تاج کیا ہوتا ہے؟ جو سر کے اوپر پہنایا جاتا ہے، اور جبہ ہوتا ہے جیسے وہ ٹیچرز گاؤن وغیرہ ہوتے ہیں جو آپ کے کپڑوں کے اوپر پہنے جاتے ہیں، اوپن سے ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے جو لباس ہوتا ہے اس کو جبہ کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے پروردگار تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر صاحب قرآن کو کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے دروازے چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ جو صاحب قرآن ہے اس کی کتنی فضیلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ تو آیت پڑھتا جا اور تو جنت کے دروازے، جنت کی جو بلندیاں ہیں وہ چھوتا جا۔ صاحب قرآن کے والدین کی عزت و افزائی کیسے کی گئی ہے؟
کہ جو پڑھنے والا ہے قرآن پاک نہ صرف اس کو اس کا ثواب دیا جائے گا بلکہ اس سے اس کے والدین کو کیا ملے گا. یہ ذرا آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والدین، آج میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ کچھ والدین ایسے ہیں، یہ میرے اپنے ساتھ ایکسپیرینس ہوا تو مجھے پتا لگا، ورنہ مجھے نہیں پتا تھا. مطلب میری سوچ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی کہ والدین بھی ایسے کہہ سکتے ہیں، کیا والدین بھی ایسا سوچ سکتے ہیں. تو وہ کچھ بچوں کو جب میں نے کہا کہ آپ لوگ پڑھنا شروع کریں تو وہ بچے خوش ہوئے کہ ہم پڑھیں گے. لیکن جب انہوں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی تو پیرنٹس کا جواب آیا کہ ابھی نہیں شروع کرو، ابھی یہ نہ پڑھنا سٹارٹ کرو، تمہارے لیے برڈن. یہی ورڈ تھا اس بچی کا کہ ماما کہہ رہی ہیں ابھی تم پر برڈن ہو جائے گا. برڈن کا کیا معنی ہے؟ بوجھ بن جائے گا. یعنی قرآن پڑھنا، آپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے دیں گے تو وہ بچوں کے لیے بوجھ بن جائے گا. وہ بچے اس کی وجہ سے بچے دنیا کی جو تعلیم ہے وہ نہیں حاصل کر سکیں گے. کیسی سوچ رکھتے ہیں ہم، اور پھر ہم اللہ سے گلے کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اور ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، پھر بھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے. یہ لوگ بھی، ایسے لوگ بھی کہتے ہیں جب بندہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے پھر تو بندے کے ذہن میں ایسی بات آتی نہیں ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا کچھ اس طرح سے اللہ کے ساتھ گلا شکوہ نعوذ باللہ بندے کے ذہن میں ہی نہیں آتا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو سامنے یہ باتیں کہہ دیتے ہیں اور کہنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم کیا بات کہہ رہے ہیں اور کس سے گلا کر رہے ہیں. تو بات آتی ہے کہ والدین کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی. پھر کچھ والدین ایسے بھی ہیں جو مطلب ان سے اگر کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں گے، آپ اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم بچوں سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے، یا بچے کہیں گے ہم والدین سے پوچھیں گے. تو وہ آپس میں کچھ اس طرح سے کر کے، اللہ جانے بچوں کی مرضی نہیں تھی، اب والدین کی مرضی نہیں تھی، تو وہ بعد میں بچے وہ نہیں پڑھتے. اور دوسری طرف اگر ان بچوں کو کہیں دنیاوی کسی شعبے میں بھیجا جائے نا، کہ بچی نے مطلب والدین کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے پارلر کا کورس کرنا ہے، اس نے کہا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو بھائی. اور گھر سے کہیں دور جا کر وہ پارلر کا کورس کرتے ہیں، وہ کوئی اور دنیاوی جو آپ کے شعبے ہیں وہ والا کورس کرتے ہیں، اور والدین کہتے ہیں بچے کا شوق تھا تو میں نے اس کو کہا کہ تم کرو، حتیٰ کہ اس کا فائدہ نقصان صرف دنیا میں ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک ایسی چیز جو نہ صرف بندے کو خود بلکہ اس کے والدین، اس کے پورے خاندان کے لیے اجر و ثواب کا وہ اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے. ہم اس چیز کو پڑھانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کہیں ہمارا ٹائم نہ ضائع ہو جائے، کہیں ہم دنیاوی تعلیم سے پیچھے نہ رہ جائیں. مطلب کئی سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دھیان نہیں ہے اس طرف، ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے، ہم اتنا سوچ نہیں سکتے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا یہ تو دنیا کی. ہم جملے تو وہ دنیا میں پڑھتے ہیں، بکس میں اکثر جملے ہم پڑھتے ہیں کہ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں بھول جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. تو یہ وہی ہے، اگر ہمارے ذہن میں بھی ایسے باتیں آ رہی ہیں کہ ہم قرآن پاک کے لیے اگر آدھا پونا گھنٹہ نکالیں گے تو ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا، پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے تو کیمسٹری کا سبق یاد کرنا تھا، فزکس کا یاد کرنا تھا، جھاڑو لگانے تھے، پوچھے لگانے تھے، تو رہ جائے گا. تو اگر آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو پھر اپنا محاسبہ کریں اور اپنا خود آپ سوچیں کہ ہم کس کیٹیگری میں پائے جاتے ہیں. کہ ہم انہی لوگوں میں تو نہیں پائے جاتے کہ جن کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں جا کے دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے کہ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، کہ ان کے جو نا وہ کان سن نہیں سکتے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، تو وہ اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی. اگر ہم ان کو سمجھائیں بھی تو ان کو سمجھ نہیں آتی. تو جن لوگوں کو ہم نیکی کی یہ دعوت دیتے ہیں پھر بھی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات، وہ اس کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھتے کہ اگر ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، یا اس سے کیا فائدہ ہے اور اس سے کیا نقصان ہے. تو وہ اس حقیقت کو ہی نہیں سمجھتے. تو ان لوگوں کا شمار انہیں میں آتا ہے کہ جن کے دلوں پہ پردے لگے ہوئے ہیں، جن کے دل بند ہو چکے ہیں، ان کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے. تو دیکھیں کہ ایسے والدین جو آج اپنے بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر قرآن پاک کے لیے ٹائم نکلوایا تو ان کا وقت ضائع ہو جائے گا اور ان پر بوجھ بن جائے گا. دیکھیے انہیں والدین کے لیے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ جس نے قرآن کو پڑھا اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھا. مفاہیم مفہوم اور مطالب یعنی اس سے جو معنی مراد لیا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کے معنی کو سمجھنا، قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنا، قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا اور اس پر عمل کیا، تو روز قیامت اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی. جو بندہ قرآن پاک سمجھے گا، جو بندہ قرآن پاک پڑھے گا، اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. آپ ذرا آگے دیکھیں، اور اس کے والدین کو 2 حبائیں پہنائی جائیں گی کہ تمام دنیا بھی اس کا بدل نہ بن سکے گی. 2 حبائیں جو ہوتی ہے وہ بھی جبہ کا لفظ، جبہ کا ہی معنی لیا جاتا ہے. اور جبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو اس طرح سے ہم پہنتے ہیں کہ آپ کے قمیض اپنے کپڑوں کے اوپر وہ جیسے گاؤن ٹائپ ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے. تو والدین کو اس طرح سے جبہ ایک پہنایا جائے گا، اور وہ ایسا جبہ ہوگا کہ جس کا بدل کوئی چیز نہیں ہوگی. دنیا بھی کہ تمام دنیا بھی اس کا بدل نہ بن سکے گی. یعنی وہ جو چیز والدین کو پہنائی جائے گی اس کے بدلے میں دنیا کی اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. دنیا اس کا بدل ہی نہیں ہے، مطلب اس کے بدلے میں کسی اور کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کوئی اور چیز بھی اس سے زیادہ بہتر ہے. سب سے بہتر وہ ہوگی. تو پھر والدین پوچھیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا ہے؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، یا تمہاری اولاد کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. تو دیکھیں ذرا اس کو تصور کریں نا، اس چیز کا ایسے آپ سوچیں کہ وہ کتنا حسین منظر ہوگا کہ جب ہمارے والدین کو ہماری وجہ سے اگر ان کو اتنی بڑی فضیلتیں مل سکتی ہیں، تو ہم دنیا میں تو چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہے وہ ہم سے خوش ہوں، ان کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی رنج نہ آئے، ان کی آنکھوں میں ہم آنسو نہیں دیکھ سکتے. تو قیامت کے دن ہم کیسے ان کو مشکل میں دیکھیں گے؟ حتیٰ کہ تب تو اتنی جہنم کی آگ کی تپش اتنی ہوگی نا کہ ہر انسان کو نفسی، وہ ہر انسان کہے گا نفسی، مجھے بچا. کسی اور کی پرواہ نہیں ہوگی، والدین، اولاد، سب کو بندہ بھول جائے گا. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی اور باقی ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی. تو دیکھیں اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر ہوگی، ہمیں کسی اور کی یاد ہی نہیں ہوگی، پر ہمیں مطلب ہمارا ذہن جو ہے نا اس وقت کسی اور کی طرف جائے گا نہیں. کہ جب ہم جہنم کا عذاب دیکھ رہے ہوں گے، دوزخ کی آگ دیکھ رہے ہوں گے، تو ہمارا جو ذہن ہے وہ کسی اور طرف جائے گا نہیں. ہم بس کہیں گے یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. تو آج دنیا میں تو ہمیں فکر ہے نا، آج دنیا میں تو ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کچھ ایسا ضرور کرنا چاہیے نا کہ جس سے کل قیامت کے دن وہ فخر کر سکیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائی ہے. تو دنیا میں بھی ایسے بننے کی کوشش کریں کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے خواہش کریں کہ یا اللہ جیسی اولاد آپ نے ان کو عطا فرمائی ہے ویسی اولاد ہمیں عطا فرما. اور کچھ ایسا بھی کرے جو آخرت میں بھی ان کے لیے باعث شفاعت بنے. اب ہم نے دیکھا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے والدین کو کیا ملتا ہے. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اہل و عیال یعنی جو اس کے خاندان والے ہیں ان کو کیا ملے گا. اگر ایک بندہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھ رہا ہے یا قرآن پاک ایک بندے نے حفظ کیا ہے تو اس کے اہل و عیال کو کیا ملے گا. تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کی حفاظت کی، حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں آپ قرآن پڑھ کے بھول جائیں. اگر حافظ ہیں، کوئی حفظ انہوں نے کیا ہے تو یہ نہیں کہ حفظ کر کے بھول گئے، ایسا نہیں، اس کی حفاظت کی. یعنی حفظ کیا ہے تو اس حفظ کو پھر یاد بھی رکھا، اس کی بزل کرتے رہے، اس کی دہرائی کرتے رہے، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا. یعنی قرآن میں جو چیزیں حلال بتائی گئی ہیں وہ پتہ ہوں اس کو، اور جو حرام ہے وہ بھی پتہ ہوں. اور وہ اپنے اہل و عیال میں سے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. ان لوگوں میں سے 10 لوگوں کی وہ بندہ شفاعت کرے گا جو قرآن پاک کو سمجھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
حملۃ القرآن میں سے بنائے، آمین ثم آمین، اور اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے، آمین، اور جو کچھ کہا ہے اور سنا ہے اس کا ثواب اپنے مرحوم مسلمان بہن بھائیوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم نے جتنی بھی حدیث پاک پڑھی ہے ان کے آگے حاشیہ نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ کون سی، مطلب آگے اگر 1 لکھا ہوا ہے تو پیج کے لاسٹ پہ 1 کے آگے آپ کو حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث کون سی بک میں ہے، کون سی جگہ پہ ہے، کون سے پیج نمبر پہ ہے، کون سے باب میں ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بندہ ان حدیث کی پڑھنا چاہتے ہیں ان بکس میں سے، تو آپ یہ بکس لے کر وہاں سے بھی جا کے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے جو لاسٹ حدیث پڑھی ہے اس کے آگے نمبر 3 لکھا ہوا ہے، تو آپ نیچے نمبر 3 والا جو دیکھیں گے حاشیہ، اس میں آپ کو بک کا نام، باب نمبر اور حدیث نمبر بتا دی جائے گی کہ اگر آپ بک سے ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے جا کے بھی اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے اور دوسروں تک اس دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔